یا تاخیر کہاں ہے یا صورتحال کا جو جائزہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آتا رہا. جس طرح ہمیں این ڈی ایم ایز اطلاع کر رہی تھی، جہاں جہاں پی ایم ڈی ایز کر رہے تھے اطلاع، ہم آپ کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ ان کو ویریفائی کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب سیلابی علاقوں کا دورہ شروع کیا تو اس سے اصل صورتحال جو تھی وہ فرسٹ ہینڈ نالج جو تھی وہ وزیر اعظم کو ملی، اور جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اب ہر روز اس کے اوپر مانیٹرنگ بھی ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز کیبنٹ کمیٹی کی بھی موجود ہے، اس کے اوپر ریلیف فنڈ کی ایک الگ کمیٹی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے خود کل جب وہ واپس آئے، ہم نے لسپیلا جانا تھا لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور اس میں انہوں نے خود اسی وقت یہ کہا کہ یہ مت انتظار کیا جائے کہ پیسے کہاں موجود ہیں، یہ کس کی اختیار میں آتا ہے، صوبائی حکومت کے آتا ہے، این ڈی ایم اے کے آتا ہے، پی ڈی ایم ایز کے آتا ہے. جس جگہ فوری طور پر ریلیف، ریسکیو چاہیے، ریہیبلیٹیشن چاہیے، اس کو اپنے اپنے جگہوں کے اوپر پہنچایا جائے اور بعد میں یہ دیکھا جائے یہ کس کا اختیار ہے، کیونکہ لوگوں کو فوری طور پر ریلیف پہنچے. اسی مد میں انہوں نے 5 ارب روپیہ فورن فائنانس منسٹری کو کہا ہے کہ فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا جائے این ڈی ایم اے کو، اور یہ جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فوری طور پر عوام کو پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے وہ جو مخیر حضرات ہیں، جو ایسے لوگ اس وقت، تمام لوگ، ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے، جیسے ہم نے ماضی میں بھی ایک قوم بن کر اپنا حصہ ڈال کر اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی، ماؤں کی، بزرگوں کی مدد کی ان علاقوں میں جہاں آفت آئی. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا پورے ملک میں. پورے ملک میں وزیر اعظم نے ان سیلابی علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی کل، اور آج یہ صوبوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں سیلابی علاقوں کے اندر جو آفت زدہ ان کو ڈکلیئر کر دیں تاکہ جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ طور پر متحرک ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مشترکہ سروے کا کہا ہے کہ جو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز مل کر کریں وہ سرویز، اور ان سرویز کے اندر جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو جائے. دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا واقعہ ملک کے اندر ہوا جس میں افواج پاکستان کے افسر شہید ہوئے، اور وہ بھی سیلابی جو سیلاب زدگان تھے، جو سیلابی علاقے تھے، جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے تھے، وہاں اپنی فرض سر انجام دے رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں، اور ان شہادتوں کے اوپر، ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرول شروع ہو گئے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے، اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے، جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بشرا بی بی اپنے بیٹے ارسلان کو یہ ہدایت جاری کرتی ہیں کہ دوسروں کو غداری کے ساتھ لنک کر دو، اور یہی اسی طرح یہ جو ٹرولنگ اس کے اوپر ہوئی، میں اس پہ شرمسار بھی ہوں. ہماری پوری قوم، افواج پاکستان اور وہ شہید جو اپنی ڈیوٹی نہ صرف بلکہ بیونڈ ڈیوٹی جا کر وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور شہادت نوش فرمائی، میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. اور اس قسم کی جو نفرت، اشتعال انگیزی، جھوٹ اور تقسیم کے اوپر جو نوجوانوں کو اداروں کے ساتھ تقسیم کرنا اور ان کو کنفرنٹ کرنا اور ان کے مقابل کھڑے کرنے والا رویہ ہے، اس کا وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہے. اب جی، جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ 4 دن سے جو فورن ایجنٹ ہیں عمران خان صاحب، جن کو الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے. یہ اس فیصلے میں اب یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اور یہ فیصلہ 8 دنوں میں نہیں، 8 مہینوں میں نہیں، یہ فیصلہ 8 سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ گمراہ کرنے کی مزید کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ 14 دسمبر 2014 میں یہ فائل ہوئی تھی پٹیشن. اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن میں کی تھی، اور 15 جنوری 2015 میں اس کی ہیئرنگز جو تھیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھی.
تو 8 سال کے اندر یہ پوری تحقیقات ہوئی، جس میں 51 دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈجرنمنٹس مانگی، 9 دفعہ اپنے وکیل بدلے، اور اس کے بعد 11 دفعہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے دائرے کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ یہ ان کا دائرہ نہیں ہے، اور جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا اس کے خلاف پٹیشنز کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو 8 سال کی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عجلت میں فیصلہ آیا ہے۔ 8 سال کسی بھی پارٹی کی فنڈنگ کے بارے میں، تحقیقات کے بارے میں 8 سال وہ مدت ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی فیصلے کو پارٹی کے لیے نہیں استعمال کی گئی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے قانون کے مطابق فورن ایڈڈ پارٹی، اور پھر وہ ایفیڈیوٹ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جمع کرائے 5 دفعہ، انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹنٹس جمع کراتے تھے، مجھے کیا پتا کیا آتا تھا، اس پہ دستخط کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر میری ٹیکس ریٹرن پاکستان کے قانون کے مطابق ایف بی آر میں اور الیکشن کمیشن میں ہر سال جمع ہوتی ہے، یا آپ سب میں بہت سے لوگوں کی پارلیمنٹیرینز کی وہ ڈیٹا ایف بی آر میں جمع ہوتا ہے، تو سب اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد۔ یہ جعلی دستاویز، فالس، جھوٹا دستاویز جمع کرایا عمران خان صاحب نے، اور یہ تمام فورن فنڈنگ جو ملک کے اندر آتی رہی، یہ عمران خان صاحب نوئنگلی اینڈ ولنگلی وصول کرتے رہے۔ اس کی میں ابھی اس میں آؤں گی۔ اور اس کے بعد یہ مدعا کیا ہے؟ اب اس کو ٹیکنیکلٹی کا رنگ دیا جا رہا ہے، دوسروں پہ الزام لگاؤ، پریس کانفرنسیں کرو، میڈیا کو استعمال کرو، اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرو، اپنی کرسی کو استعمال کرو، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرو، اور دوسرے کی عزت اچھال دو اور اس کو چور کہہ دو، اور اپنے معاملے پہ جب بات آئے تو اس کو ٹیکنیکلٹی کہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ایفیڈیوٹ پہ میرا اکاؤنٹنٹ کیا لکھ رہا ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ 5 سال 5 ایفیڈیوٹس مجھے معلوم، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، اور پھر ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ مدعا آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے، بہت سیدھا کہ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی کمپنی، کسی بھی فورن انڈیویجول یا ملک کے اندر کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتی۔ یہ ممنوع فنڈنگ کا معاملہ ہے کہ آپ اسی طرح کسی فورن انڈیویجول یا آپ ملک کے اندر کسی پولیٹیکل کسی کمپنی یا ملک سے باہر کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے، وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ آتی ہے۔ یہ کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس جس کے ذریعے آپ فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ منگاتے رہے، آپ نے ان اکاؤنٹس کو ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہ چوری کا پیسہ تھا، کیونکہ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ تھا جو قانون اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فالس ایفیڈیوٹس پارٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے الیکشن کمیشن میں 5 سال جمع کرائے، جن 5 سالوں کا یہ ڈیٹا اور 5 سالوں کی یہ تحقیقات ہیں۔ اس کے بعد یہ مس اپروپریشن آف فنڈ ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ذاتی ملازمین کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، آپ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر پیسہ منگوا کر وہ آپ وصول کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ چیریٹی کا پیسہ، خیرات کا پیسہ لے کر آپ استعمال کرتے رہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے، اور کہاں کہاں استعمال ہوا میں اس پر آؤں گی ابھی۔ اور اس کے بعد سب کچھ، اور پھر آپ ہنڈرنس بنے رہے، ہنڈرنگ دا پروسیس۔ الیکشن کمیشن لکھتا ہے کہ ورس ابیوز آف لا ہوا ہے، آپ ہنڈر کرتے رہے، 51 ایڈجرنمنٹس لیتے رہے، اپنے وکیل بدلتے رہے، تاخیر کرتے رہے، اور آج آپ 2 جھنڈوں کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے اکاؤنٹس میں یا پارٹی کے اکاؤنٹس میں یا میرے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں فورن فنڈنگ آتی رہی، مجھے یہ معاملہ پتا نہیں تھا اور یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ پھر آپ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، سیلاب کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں، چیریٹی کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کو اوورسیز پاکستانی نے انہی چیزوں کے لیے پیسہ دیا تھا۔ آپ نے 2010 میں اور اس کے بعد آپ ایک فلڈ فنڈ بنایا تھا جس میں اوورسیز نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جس کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تھا، اور آپ کہتے ہیں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ دوسروں کو چور کہو اور اس کے بعد اپنے پہ سوال آئے تو کہو یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ اس کے بعد نوئنگلی اینڈ ولفلی
willingly, जानते बूझते हुए, ये फैसला कहता है कि जानते बूझते हुए ये पैसे आते रहे, इमरान खान साहब को मालूम था। और इसके साथ साथ ये भी आप जरूर समझने की जरूरत है कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि फॉरेन फंडिंग आती रही, चोर पकड़ा गया, 8 साल के बाद पकड़ा गया, जो इलेक्शन कमीशन से भागता रहा, इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया, और आज 2 झंडे रखकर आप ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। और मेरा बहुत बड़ा ब्लंडर था कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा को लगाया था, सिकंदर सुल्तान राजा को। क्यों आपने उनको इसलिए लगाया था कि वो आपके फॉरेन फंडिंग पे फैसला ना दें? आपने उनको इसलिए लगाया था कि आपके फॉरेन फंडिंग के पैसे इसका फैसला ना आए आपके इस जुर्म का? तो सबसे पहले बात तो ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, ये फैसला आया है। इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन एजेंट हैं, उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। उन्होंने खैरात के पैसे को, चैरिटी के पैसे को सियासी मकासद और जाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया है, और अपनी पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाकर उसको इस्तेमाल किया है। और तमाम लोग सिग्नेटरीज हैं इमरान खान साहब के समेत। और उसके बाद इसको ऐसे नहीं देखना, आज ये सवाल वो लोग जो इमरान खान साहब की बात सुन रहे हैं उनको ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि 2008 से लेकर 2013 तक, 2013 से लेकर 2018 तक और 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क में इस फॉरेन फंडिंग के जरिए जो साजिशी मंसूबा लॉन्च हुआ था वो करता क्या रहा है मुल्क के साथ? वो मुल्क ये जब 2018-8 से और उससे पहले जो फंडिंग आती रही उसका तो भी हिसाब आना है, और उसके बाद जो आती रही 13 के बाद, तो 2008 से ये मंसूबा शुरू हुआ। 2013 में मुल्क को, मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम को, मुल्क के अंदर जमहूरियत को, आपको याद होगा 2014 में धरना हुआ था। किसने फंड किया था धरना? इसी फॉरेन फंडिंग ने फंड किया था वो धरना। मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, गंदे कपड़े लटकाए, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मचाकर सीपैक को रोकने की कोशिश की गई। ये वो माइलस्टोन्स थे, ये वो डिलीवरी पॉइंट्स थे जो कि आपने इन फॉरेन फंडर्स को देने थे, उनसे कमिटमेंट्स की हुई थी। फिर आपने मुल्क के अंदर मंसूबे के तहत मुल्क के वजीर आजम को गले से घसीट दो की मुहिम चलाने की कोशिश की, मुल्क में हुंडी के जरिए पैसे मंगाने की, क्योंकि इस फॉरेन फंडिंग हुंडी के जरिए आती थी, उनको इसका बड़ा तजर्बा था। मुल्क को अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल्स दी, मुल्क को जलाने की कॉल्स दी, जो आज तक रवैया और फाशिज्म जारी है। फिर आपने ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मुल्क की तारीख में, जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हटाया गया। जिस वक्त मुल्क में सीपैक था, मुल्क 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क की तरक्की उस वक्त 6% पे थी इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वक्त तरक्की हो रही थी मुल्क को, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ब्लंडर हुआ था इस मुल्क के अंदर, तारीख के अंदर, क्योंकि अब दूसरे जो ममालिक थे वो देख रहे थे कि दहशतगर्दी खत्म हो रही है, महंगाई खत्म हो रही है, रोजगार मिल रहा है खत्ते के अंदर और मुल्क के अंदर, सीपैक आ रहा है, मुल्क को जो खारजी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर कामयाबियां हो रही हैं, मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी खत्म हो रही है। वो इमरान खान साहब ब्लंडर हुआ था, जिसका नाम लेना पड़ेगा आपको कि आप वो मंसूबा आपने वो लॉन्च किया इस फॉरेन फंडिंग की वजह से। उसके बाद 2018 से लेकर जो फॉरेन फंडिंग आपने इकट्ठी की थी उसके रिवॉर्ड्स भी तो देने थे, वो जो कमिटमेंट्स की थी उनको पूरा भी तो करना था आपने। ये सवाल आज आपको बताने पड़ेंगे। 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ? 6% की तरक्की, क्या वजह थी कि आप उसको मनफी लेकर और आप उसकी तरक्की को आपने नुकसान पहुंचाया? क्या वजह थी कि सीपैक को आपने रोका? ये फॉरेन फंडिंग का रिवॉर्ड था, ये वो कमिटमेंट थी जो आपने पूरी करनी थी। उसके बाद आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, एक न्यूक्लियर स्टेट को माशी तौर पर मफलूज करके कमजोर करने की कोशिश की, नौजवान को गरीब किया, मुल्क की वफाक की अकाइयों में तकसीम पैदा की इमरान खान साहब आपने, मुल्क में नफरत फैलाई, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहुंचाई, मुल्क के मीडिया की आवाजों को और मीडिया को कैद किया आपने, मुल्क के ऊपर फाशिस्ट रवैया मुसल्लत हुआ। ये वो रिवॉर्ड्स और कमिटमेंट्स थी। तो ये खाली फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है। आज हर पाकिस्तानी को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं, क्यों सीपैक बंद हुआ, क्यों नौजवान से रोजगार छीना गया, क्यों मुआशी तौर पर और आपने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, खारजी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर मुल्क को आइसोलेट किया, ये वो रिवॉर्ड्स थे जो आपने कमिटमेंट्स की हुई थी,
جو اس فورن فنڈنگ کے عوض آپ نے ان فورن فنڈرز کو دینے تھے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں, اس کی منی ٹریل الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آ چکی ہے, آپ مجرم ثابت ہو چکے ہیں, اس کو ٹیکنیکلٹیز کا لبادہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب, آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج بڑا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی غلط ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا اور آج بھی غلط ہو رہا ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. نواز شریف ایک الیکٹڈ منتخب وزیر اعظم تھا جو ملک کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا. عمران خان صاحب 2018 سے 2022 تک ملک کو مفلوج, معاشی طور پر کمزور اور ملک کو تباہ کر رہے تھے. اور یہ جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کا موازنہ آپ اس فیصلے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ شاید بیٹے کی کمپنی تھی, شاید بیٹے کی کمپنی کے اندر سے تنخواہ نہیں لی, شاید وہ پینما کا سہارا لے کر اقامے پہ آپ نے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو, ہم بھی وہ ٹی وی کے اوپر چارٹس دیکھتے تھے جس میں ایروز آتے تھے اور ایروز کے اندر آپ وہ جھوٹی چیزیں بتاتے تھے, اور جب کچھ نہیں ملا ساری ریاستی طاقت کو استعمال کیا, ساری اختیارات کو استعمال کیا. جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو بلیک قانون موجود نہیں تھا ملک کے اندر, آپ نے بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر آپ نے ملک کے وزیر اعظم, کیونکہ وہ تمام لوگ اس منصوبے کا حصہ تھے, آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اور آج ایک فورن ایجنٹ, ایک فورن ایڈڈ پارٹی جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فورن ایڈڈ ڈکلیئر کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, ایویڈنسز کے ساتھ, اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ رومیٹا شیٹی سے میں نے پیسے نہیں لیے, آج تک نہیں کہا کہ ووٹن کرکٹ کلب سے میں نے پیسے نہیں لیے, کسی بھی ایک نام پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. انٹرویوز چلاتے ہیں 4 لوگوں کو پکڑ کے کہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے دل کا سر کا تاج ہے اوورسیز پاکستانی, ان کو اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. چلائیں عارف نقوی کا انٹرویو, اور چلائیں, یہ میں آپ کو نام بتا رہی ہوں نا, یہ دیکھیں, یہ وہ چارٹ ہے, یہ وہ چارٹ ہے آپ کی سکرینز پہ اس وقت موجود ہے, جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے, چاہے پاؤنڈ میں پیسہ ملتا ہو, چاہے ڈالر میں ملتا ہو, چاہے روپے میں ملتا ہو, جہاں سے جو ملے, ان فورن نیشنل فورن فنڈڈ فورن کمپنی سے وہ پیسہ لیا عمران خان صاحب نے. اور اس کے 5,08,00,000 پاؤنڈ جو تھے وہ ٹوٹل رقم ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ, آج تک عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے. ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب, یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے. اس کرکٹ جو ووٹن کرکٹ ہے وہ رجسٹر کیمن آئلینڈ میں ہوتی ہے, اور وہ اس لیے رجسٹر ہوتی ہے, اور عارف نقوی صاحب وہ فرنٹ مین ہے جن کو پیش کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے جو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہ کہاں کہاں سے پیسہ ملا اور کن کن انڈیویجولز نے یہ پیسہ دیا. اور پھر اس کے بعد برسٹل انجینئرنگ سروس, آج تک عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا, اس سے پیسے لیے گئے. اس کے بعد ای پلانٹ ٹرسٹیز سے پیسے لیے گئے, اور سب سے پہلے جو فیبرری سے اپریل 2013 ووٹن کرکٹ, برسٹل انجینئرنگ مارچ 2013 اماؤنٹس ہیں, جس میں اس کے بعد برسٹل انجینئرنگ سروس, آج تک عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا, اس سے پیسے لیے گئے. اس کے بعد ای پلانٹ ٹرسٹیز سے پیسے لیے گئے, اور سب سے پہلے جو فیبرری سے اپریل 2013 ووٹن کرکٹ, برسٹل انجینئرنگ مارچ 2013 اماؤنٹس ہیں, جس میں $50,000 ہے. اس کے بعد ای پلانٹ ہے, یہ تمام آپ کی سکرینز پہ اس وقت آ رہے ہوں گے. اس کے بعد 2 کمپنیز جو پی ٹی آئی کی اپنی کمپنیز ہیں, کہتے ہیں میری وہاں کمپنیز تھیں, وہاں سے میں پیسے لاتا تھا, لوگ مجھے دیتے تھے. تم بڑے صادق اور امین, یہ تمہاری آج جو اصلیت کھلی ہے وہ لوگ آج روتے ہوں گے, آپ کو بددعائیں دیتے ہوں گے, جن کے حلال کی کمائی آپ نے یہاں اپنے ذاتی اخراجات اور ملک کے اندر عدم استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے استعمال کیے, ملک کی ترقی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے. آج وہ لوگ اپنے پیسے کا ضیاع دیکھ رہے ہوں گے. آج یہ جو کہانی کھلی ہے یہ تمام اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہوں گے, اور ان 2 جو یو ایس اے کی کمپنیز ہیں اس میں 34 فورن نیشنلز ہیں. اس کے بعد جو 2 کمپنیز پی ٹی آئی یو ایس اے, جن کو بولتے ہیں ایل ایل سی, میں نے ایل ایل سی قائم کی تھی, ایل ایل سی 5975 قائم کی تھی, جس کے اندر 13 فورن نیشنلز اور 231 فورن کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی یو ایس سی ایل ایل سی نہیں, ایک اور کمپنی ہے جس کا نام ہے 6160,
اس اکاؤنٹ پہ رجسٹرڈ ہے جس کے اندر 21 فورن نیشنلز اور 120 کمپنیز نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو $5,50,000 کے قریب وہ پیسہ بنتا ہے. پھر پی ٹی آئی کینیڈا کوآپریشن تھی, یہ پی ٹی آئی پارٹی کے نام پر فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کھلے رہے وہاں. اس کے بعد یو ایس اے میں کینیڈا میں ایک اور کمپنی, پھر پی ٹی آئی یو کے, وہاں سے فورن نیشنلز پیسے دیتے رہے, اور خیرات کے پیسے, وہاں خیراتی پیسے استعمال کرتے رہے. خیراتی پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب, یہ جرم ہے. آپ فورن فنڈنگ کے مجرم ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. اس کے بعد ڈن پیک, پھر مسز رومیکا شیٹی. آج تک عمران نے کہا میں نے پیسے نہیں لیے, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے پیسے کیوں لیے, کیونکہ سیلاب کے پیسے بھی آتے ہیں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی آتی ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد پاکستان بیسڈ کمپنیز جو ہیں اس کے اندر وہ الگ, یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے جو پاکستان میں کمپنیز سے پیسے لیے, اور پھر ڈونیشنز دی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں یو ایس اے میں اور کینیڈا میں اور یو کے میں, وہ انہوں نے یہاں استعمال کی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر, اور پارٹی کے عہدیدار سگنیٹری بنے رہے. یہ وہ شکلیں ہیں, یہ وہ فرنٹ مین ہیں جن کے ذریعے پارٹی کے عہدوں کو استعمال کیا گیا, اور ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کے نوٹیفیکیشنز موجود ہیں. کس نے یو ایس اے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو اے ای سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں یو کے سے لینے تھے, کس نے اپنے اکاؤنٹ میں مڈل ایسٹ سے لینے تھے پیسے. ان سب کے وہ اکاؤنٹس جو ڈکلیئر نہیں کیا اور پھر ایفیڈیوٹ کیا دیا, ہمیں کیا پتا, ڈسون کیا جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ دیا کہ ان ناموں کے اوپر پی ٹی آئی کو فنڈز آتے رہے, ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے اوپر. یہ کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے, یہ جرم ہے ملک کے قانون کے مطابق. نواز شریف نے ملک کے قانون کے مطابق کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر آپ نے نکالا تھا. اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے, یہ ثابت ہوا ہے جرم. بلیک لا ڈکشنری نے ثابت نہیں کیا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ثابت کیا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ثابت کیا. یہ اکبر ایس بابر کا دیا ہوا ریکارڈ ہے, اور آج جھنڈے لگا کے جھوٹ بولتے ہو. 8 سال اپنا ریکارڈ جمع کراتے. 8 سال آپ کو چاہیے تھا کہ جو سوال آپ سے الیکشن کمیشن پوچھ رہا ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن میں دیتے. آپ نے 8 سال جواب نہیں دیا, یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے دوسری بات, یہ وہ 4 ملازمین, محمد ارشد, آپ نے تو آج تک یہ نہیں کہا الیکشن کمیشن میں کہ محمد ارشد صاحب جو میرے سیکریٹریٹ میں ملازم تھے, میں نے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگائے. آپ نے آج تک نہیں کہا کہ طاہر اقبال صاحب جو ہے میں نے پیسے نہیں منگوائے, محمد رفیق صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگوائے, نعمان افضل صاحب کے نام پر پیسے نہیں منگائے. ان 4 ملازمین کی ایف آئی اے میں, اور میں اس پہ نہیں, میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتی, میں صرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. ابھی جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں وہ بالکل الگ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں, غیر جانبدار ہو رہی ہیں. ان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں. جنہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں بلینک چیک ہم سے لے لیے جاتے تھے اور خود اس کے دستخط کے ساتھ, اور اس کے بعد خود ان کو پیسوں کو نکالا جاتا تھا اور ٹرانزیکشنز کی جاتی تھی. ان سب کو, یہ ابھی آئینی عہدوں پر ہیں. کیوں ہیں آئینی عہدوں پر؟ کیونکہ ریوارڈز اور کمٹمنٹس تھیں. ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا تھا فورن فنڈنگ کے لیے. اور اس کے اندر کون کون ہے؟ عمران خان صاحب خود موجود ہیں جو کہتے ہیں میرا جھوٹا ہے, مجھے پتا نہیں ہے میں نے ایفیڈیوٹ میں کیا لکھا ہے, میرے اکاؤنٹنٹ نے لکھا ہوگا, سائن کیے ہیں چیکس کے اوپر, دستخط کیے ہیں چیکس کے اوپر وصولی کے وقت. وہاں تنخواہ وصول نہیں ہوئی تھی, یہاں وصولیاں ہوئی ہیں فورن فنڈنگ کی, دستخطوں کے ساتھ وصولیاں ہوئی ہیں. اس کے بعد عارف الوی صاحب, اسد کیسر صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شاہ فرمان صاحب, ذوالقرنین علی خان صاحب, محمود الرشید صاحب, سیما ضیاء صاحبہ, سیف اللہ نیازی صاحب, سمر علی خان صاحب, نجیب ہارون صاحب, یہ پرسنل اکاؤنٹس والے لوگ ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو سگنیٹری ہیں. یہ فائنانس بورڈ کے لوگ کو سگنیٹری ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ فورن فنڈنگ کمپنیز اور فورن نیشنل سے آتا رہا. ان کمپنیز کے علاوہ جو میں آپ کو, یہ ان انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں, ان انڈیویجولس کے اکاؤنٹ ہیں جس میں فورن فنڈنگ کا پیسہ آتا رہا. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, یہ وہ کچھ نام ہیں فورنرز, فورن فنڈرز. 351 کمپنیاں فورن کمپنیز ہیں جن سے پیسہ آیا.
جو ایک ایک ٹریل، ایک ایک اکاؤنٹ، ایک ایک نام وقت کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہے، جس کو ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب نے آبجیکٹ نہیں کیا اپنے 8 سالوں کی تحقیقات میں، ایک جگہ بھی. اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جس میں مکیش کانڈا صاحب ہیں، لیسا سی صاحبہ ہیں، لریسا پرفینٹوا ہیں، چرنجیت سنگھ ہیں، عیسا بلیٹا ہے، ورشا لوتھرا ہے، اندرجیت دوسانج ہے، جان گرین ہے، چارلز مائیکل، جیریکا ورال. وصولیاں ہوتی رہی، ان کو پتہ نہیں تھا. بینکوں میں پیسہ آتا رہا، ملک میں پیسہ آتا رہا، عمران خان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ صادق اور امین ہے جس کو ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ تو دیا، اس کے کالے کو سفید کرتے رہے، ہر کالے دھن کو سفید کرتے رہے، کیونکہ اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا تھا. اور ادھر کچھ کالا نہیں ملا تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا. اس کے بعد شہباز شریف چور ہے نا عمران خان صاحب، شہباز شریف کے خلاف ایک وصولی، ایک دستخط، ایک پیسہ آپ ظاہر نہیں کر سکے. 4 سال کرسی کو استعمال کر کے، ریکارڈ کو استعمال کر کے عدالتوں میں آپ نے ثبوت نہیں دیے. 2 دفعہ اریسٹ کیا، ایک ثبوت نہیں دیا. مسلم لیگ نون کی جتنی قیادت کو اریسٹ کیا نیب اور نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے، ایک ثبوت پیش نہیں کیا. ایک جگہ ثبوت کرپشن، منی لانڈرنگ، مس یوز آف اتھارٹی، کسی کمیشن، کسی کرپشن کا ثابت نہیں کر سکے آپ. اور یہاں کہتے ہو ٹیکنیکلٹی ہے، چوری نہیں ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے یہ تھا ملک کے اندر کیا ہوتا رہا. دوسری طرف جو ڈاکہ ہے، ریوارڈ دینا تھا، 2 کو 4 بنانا تھا، تو مالم جبا، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، آٹا، چینی، فرنس آئل، LNG، دوائیاں، کووڈ فنڈ، انگوٹھیاں، گھڑیاں، جہاں سے جو پیسہ ملا اس کو بٹورا. انہوں نے سیاست کو، انہوں نے خیرات کو اپنے کالے دھن کے لیے استعمال کیا. انہوں نے یہ خود بھی اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف پرائیویٹ فورن کارپوریشن ثابت ہوئی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں تمام جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی نام بتائے ہیں، یہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے. اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پیسہ جو آتا تھا، جو ذاتی اخراجات، ادھر کہا کہ وہ جمائمہ نے پیسے دیے تھے تو گھر خرید لیا. نیازی سروسز آف شور کمپنی، میں بڑا وہ تھا تو میں نے وہ ادھر رجسٹر کرا لی تھی. اس کے بعد بنی گالا بنتا رہا. اس کے بعد زمان پاک کا گھر کروڑوں میں ہوا. اس کے بعد ہیلی کاپٹر ہم روز دیکھتے ہیں ملک کے اندر، انتشار، تقسیم پھیلانے کے لیے، دوسروں کو چور کہنے کے لیے، وہ استعمال ہوتا رہا. نمل یونیورسٹی کے پیسے، القادر یونیورسٹی کے پیسے، ایک شادی کی تھی پیسے بٹورنے کے لیے، دوسری شادی کی پیسے بنانے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں. ایگریکلچرل لینڈ کہا کہ نہیں، میرے والد نے انہیرٹ کیا، میں نے ایگریکلچر لینڈ، وہ مان لو. عمران خان صاحب کی تمام باتیں مان لو. توشہ خانہ، خیرات کے پیسے، شوکت خانم، ہم سب نے اپنے ڈونیشنز دیے شوکت خانم کو. شوکت خانم پاکستان کا ہے، پاکستان کے ان لوگوں کا ہے جن کا وہاں علاج ہوتا ہے، اور انہوں نے اس خیراتی پیسے کو اپنی ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ لوگوں کو بتانی بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 8 سال ہو گئے. ساتھ کہتے ہیں کہ وہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں بڑا بلنڈر ہو گیا. بلنڈر یہ ہوا کہ یہ سوچ کر لائے کہ وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں دے گا. آپ نے اتنے جھوٹ بولے عمران خان صاحب. پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئین شکن 5 ججز کا مور لگی عمران خان صاحب نے جو آئین شکنی کی، آئین توڑا. صدر سے توڑوایا، ڈپٹی اسپیکر سے توڑوایا، اسپیکر سے توڑوایا، اسپیکر پنجاب اسمبلی سے توڑوایا، گورنر پنجاب سے توڑوایا، چوری کروائی، صدر سے کروائی، فورن فنڈنگ منگوائی، گورنروں سے آئینی عہدوں سے منگوائی. اور ابھی یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں، 2013 کے بعد کیا ہوا وہ حساب ابھی دینا باقی ہے. یہ حساب وہ ہے جو الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی پٹیشن پہ دیا ہے.
یہ وہ فیصلہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی, تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہو گئی عمران خان صاحب. اسی طرح یہ آپ کی فورن فنڈنگ, آپ کے ڈاکے, آپ کی چوری کی تھوڑی سی جھلک ہے. ابھی پوری فلم باقی ہے. ابھی تو یہ پرومو آیا آپ کے فورن فنڈنگ کا, ٹیزر آیا ہے. ابھی پوری جو فلم ہے وہ ابھی آنی باقی ہے, جو آپ نے ملک کے اندر عدم استحکام اور ڈی اسٹیبلائز کرنے, اور پھر جو چلاکی کی کیا کی کہ جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا, ان کو پتا تھا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا, جس میں فورن فنڈنگ یو ایس سے لی, یو کے سے لی, بھارتی لوگوں سے لی, انڈیا سے لی, کینیڈا سے لی, جہاں جہاں سے پاؤنڈ ملے بٹورے, جہاں سے ڈالر ملے بٹورے, جہاں سے روپے ملے بٹورے, جس کے اکاؤنٹ میں لا سکتے تھے, چاہے ملازمین ہوں, عہدیداران ہوں, پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے لوگ ہوں, اپنے اکاؤنٹس ہوں, اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں, ڈکلیئرڈ ہوں, کنسیلڈ ہوں, سب سے پیسہ کمانے کی کوشش کی, جیسے میں نے پہلے کہا. لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کہا, یہ خط نکالا کہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. وہ اس لیے نکالا تھا اس امپورٹڈ فنڈنگ کی, اس امپورٹڈ پارٹی, اس فورن ایجنٹ, اس فورن ایڈڈ پارٹی کو چھپانے کے لیے وہ کاغذ لہرایا گیا, کیونکہ یہ ان کا رویہ ہی یہی ہے کہ تم پہ الزام لگے کہ تو دوسرے پہ الزام لگا دو. لیکن یہ الزام نہیں ہے, یہ جرم ثابت ہو گیا ہے. اور وہ اس لیے نکلا چٹھا کیونکہ خود پوری کی پوری جماعت امپورٹڈ ہے, فورن فنڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے. فورن فنڈنگ پوری کی پوری جماعت چلتی, اور عمران خان کے ذاتی اخراجات جو ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. ان جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, اس دھرنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے, یہ اس فورن فنڈنگ سے آئے تھے. پھر جس کو ریوارڈ کیا گیا 2018 سے 2022 تک, یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو کہ ملک میں, پھر جس کو ریوارڈ کیا گیا 2018 سے 2022 تک, یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو کہ ملک میں آئیں. اور جو ایک تو معاملہ ہو گیا ڈیکلریشن, دوسرا معاملہ ہو گیا ایف آئی اے کی انکوائری جو سٹارٹڈ ہے, تیسرا معاملہ عمران خان صاحب مجرم قرار پا چکے ہیں فورن فنڈنگ کے. عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں, جو فالس جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے, 5 ایفیڈیوٹس. اب اس پہ کارروائی ہونی ہے. اگر بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے بیٹے کی اسے تنخواہ لینا نہیں بنتی اور اس کو ہٹا دیں, اس کے بعد روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو کٹہرے میں کھڑا کریں, تو آپ کو تو سزا سنا دی گئی ہے. آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے اوپر, ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر. اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے. فورن فنڈنگ آئی ہے, ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے, فورن نیشنلز نے فنڈ کیا ہے, فورن کمپنیز نے فنڈ کیا ہے, اور اس کے نام, ان کے اکاؤنٹس, ان کے اماؤنٹس اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج ہیں, جو پبلک ڈاکیومنٹ ہے. 8 سال جواب دینے کے لیے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں بلایا ہے, کوئی جواب نہیں جمع کرایا. آج بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں, نہ صادق اور امین رہے, نہ تھے, نہ کبھی تھے. یہ بنائے گئے تھے. اور جو مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں, جو جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جو فیک کی جاتی ہیں, وہ اتنی دیر تک نہیں رہتی. جہاں سچ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش بھی کرتے ہیں, احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. تمہارا ایفیڈیوٹ ٹیکنیکل تھا, مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ جو تھی وہ کرپشن تھی اور منی لانڈرنگ تھی. آپ کو شرم آنی چاہیے. دوسروں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالو اپنے باپ والدین کے ساتھ, اور اپنا مدعا آئے تو کہو ٹیکنیکل ایشو ہے. آپ مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے. پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے, اس کا پروسیس ہونا ابھی باقی ہے, جو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا. یہ موازنہ نہ کیا جائے نواز شریف اور عمران خان کا. نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا, ملک کو بجلی دے رہا تھا, ملک کو امن دے رہا تھا, ملک کی عالمی سطح کو پہ عزت دے رہا تھا, ملک کو معاشی ترقی دے رہا تھا, ملک کو سی پیک دے رہا تھا, روزگار کو نوجوان کو روزگار دے رہا تھا, ملک میں مہنگائی ختم کر رہا تھا, ملک کو معاشی طور پر میں استحکام لا رہا تھا, جس کو اس سازشی منصوبے کی نظر کیا گیا. اور آپ
ملک میں فورن فنڈنگ لا کر ملک کے پارلیمانی سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی 2014 میں، کیونکہ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی. ملک کے اندر سی پیک کو روکا، ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی، پارلیمان کو تالا لگایا، معاشی طور پر مفلوج کیا، نوجوان کو بے روزگار کیا. یہ فورن فنڈنگ کے وہ ریوارڈز تھے جو آپ نے دینے تھے. کشمیر کا سودا کیا آپ نے اسی ریوارڈ کی وجہ سے. اس لیے یہ موازنہ کرنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل غلط ہے. ایک فیصلہ آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ آیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کی ہوتی ہے، جعلی دستاویز جمع کرانے والے کی ہوتی ہے. اور جب اس کرسی پر بیٹھا ہو، جس کرسی کو استعمال کرے ملک کے اندر عدم استحکام مچانے کے لیے، اور اب اس تماشے کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے. کیونکہ ملک کے اندر ایک جماعت، سیاسی جماعت، فورن ایڈ اور فورن فنڈنگ لیتے ہوئے پکڑی گئی ہے. اب وہ کوئی اظہار رائے نہیں ہے، اب وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب ملک کے اندر صرف عدم استحکام، ملک کی اکائیوں کو تقسیم، یہ جو کے پی کے کی پولیس لے آتے ہیں اور یہاں لوگوں وفاق کی پولیس سے لڑا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کے پی کے بھائیوں کو ادھر لے کر آتے ہیں، وفاق کے لوگوں سے لڑا دیتے ہیں. کبھی پنجاب لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں 9 سیٹوں سے خود الیکشن لڑوں گا. میں بتاتی ہوں 9 سیٹوں سے اس لیے خود الیکشن لڑیں گے کہ فورن ایجنٹس کو تو ٹکٹ، فورن ایجنٹ کی تو ٹکٹ کوئی نہیں لیتا. کون لے گا ایک فورن ایجنٹ اور فورن ایڈڈ پارٹی کی ٹکٹ؟ اور پھر کون دے گا؟ پاکستانی جس کو یہ پتا ہو کہ یہ فورن ایجنٹ ہے، اور جس کو یہ پتا ہو کہ جب ملک میں یہ فورن ایجنٹ اس کرسی پر مسلط تھا تو اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا. ابھی کچھ 5 اگست گزری ہے، یہ کشمیر کا سودا عمران خان کے دور میں ہوا تھا، اس فورن ایجنٹ کے دور میں ہوا تھا، اس فورن ایڈڈ پارٹی جب ملک پر مسلط تھی تب ہوا تھا. اس لیے وہ تو ووٹ نہیں دیں گے، وہ کبھی ووٹ نہیں دیں گے. اس لیے آپ 9 سیٹوں سے نہیں، آپ کو ہر دفعہ ہر حلقے سے خود لڑنا پڑے گا. لیکن آپ کی شکل کے اوپر بڑا بڑا فورن ایجنٹ لکھا گیا ہے. اب بلہ آپ کا نشان نہیں ہے، اب فورن ایڈڈ پارٹی آپ کا نشان ہے، قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق. اس لیے یہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. آج ہر پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی جنہوں نے اپنی حلال کی، خون پسینے کی پیسے ڈونیٹ کیے ہیں، آج ان کو پتا چلا ہے کہ ان کے پیسے کس جگہ استعمال ہوئے، ملک کی تباہی میں استعمال ہوئے، جس کو انشاءاللہ ہم نے سنبھالا ہے. مشکل ہے کیونکہ 4 سال کا ڈاکہ، چوری، آئین شکنی، جھوٹ، بھوک، افلاس، بے روزگاری، غربت کو 4 مہینے میں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ 8 سال، یہ 2008 سے منصوبہ شروع ہوا تھا جو 2022 تک جاری رہا ہے. اور انشاءاللہ ملک کو بھی واپس بہتر کریں گے، عوام کو بھی خوشحال کریں گے، عوام کو روزگار بھی دیں گے اور نوجوان کو بھی روزگار دیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ملک کو بھی واپس بہتر کریں گے، عوام کو بھی خوشحال کریں گے، عوام کو روزگار بھی دیں گے اور نوجوان کو بھی روزگار دیں گے انشاءاللہ. میڈم ایک آئینی سا کوشچن ہے کہ تحریک انصاف بین کی صورت میں 4 جگہ پہ ان کی گورنمنٹ ہے، ان گورنمنٹ کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا ان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ایز خود جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں گی یا ان کے اوپر کوئی اور مزید جو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو کارروائی ہوگی، میں نے اس دن اپنی پریس ٹاک میں بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے، یہ قانونی کارروائی ہے جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ہے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے. اس لیے جو الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق اور ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو اس کی سزا ہوگی، جو فیصلہ آیا ہے، یہ آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا،
اس کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو پتہ بھی چلے گا، کیونکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے فورن ایجنٹ پیسے لینے کی، اور کوئی پاکستان میں سیاسی جماعت بھی یہ جرت نہ کر سکے۔ یہ ان کا نا ایک طریقہ کار ہے، یہ ان کی ایک واردات ہے، اب سمجھ لیجیے یہ عوام، اور ان کو یہ نہیں پتا، میں بار بار کہتی ہوں 25 مئی کو بھی اعلان ہوا تھا میں آ رہا ہوں، کہاں گئے، کدھر گئے؟ پشاور گئے اور پھر وہیں رہے، آ جاتے نا، کس ڈر سے نہیں آئے؟ لوگوں کو باہر بلا کر، کل بھی لوگوں کو، پھر اس کے بعد جون کے 3 تاریخ کو آ رہا ہوں، تیاری کریں میں 3 دن میں آ رہا ہوں، کہاں گئے؟ پھر 10 تاریخ کو آ رہا ہوں، پھر 15 تاریخ کو آ رہا ہوں، پھر جون آ گیا، پھر جولائی آ گیا، میں جولائی کی فلانی ڈیٹ کو آ رہا ہوں، اور جانا ہے تو خدا کے واسطے KPK جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، بلوچستان جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، پنجاب جاؤ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، معافی مانگو اپنے گناہ کی، توبہ کرو اپنے گناہ کی، کیونکہ یہاں تو رانا ثناءاللہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ کیس نہیں آ گیا، دوبارہ صحیح کریں، فیصلہ آ گیا، صحیح بات کریں نا۔ چلیں آپ، ہاں جی جی جی، آپ جتنے باتیں کریں گے سب کا جواب دوں گی۔ دیکھیں اس وقت ان کو کوئی پرابلم ہے اس قسم کی تو سپریم کورٹ بھی یہی ہے، قانونی ادارے بھی یہی ہیں، 4 سال ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، کیوں نہیں کیس کیا شروع؟ جو الزام تھے ان کے پاس، جو اب لگا رہے ہیں، 4 سال تھے، سب کو گرفتار کیا، سب پہ الزام لگائے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گرفتار کیا، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ایک ثبوت نہیں دیا، تو یہ کیس بھی شروع کر دیتے، کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی پی ٹی آئی کے 4 جو ان کے ملازمین تھے ان کے بیانات ہو چکے ہیں، سابق اسپیکر کی تجدید ہو چکی ہے، عمران خان صاحب ان کب تک بلائے جانے کا امکان ہے، تو کیا اس کیس میں ان کی گرفتاری کا بھی کوئی امکان ہے؟ مجرم کو کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ شکریہ، سوال کا جواب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو صادق اور امین آپ سے ایک دوسرا ہے، یہ صرف ایک ہی ذات صادق اور امین ہے، وہ رضا صاحب کی ذات ہے، انہیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ آپ کو ایجنٹ پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اب آپ اقتدار میں آئے تو آپ انہیں کہہ رہے ہیں کیا ہم یہ سفر پیرو میں اسی طرح کرتے رہیں گے یا کہیں آگے جائیں گے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح آپ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں عدالت نے فیصلہ، کس نے فیصلہ دیا؟ عدالت نے فیصلہ کیا۔ کس نے بتائیں نا، تو ہم تو نہیں کہہ رہے نا سر، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق کہہ رہا ہے، اکبر ایس بابر کی پٹیشن کے اوپر کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائے ہیں نوئنگلی اینڈ ولنگلی۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ان کے 13 اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہ مسئلہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی اور عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے فیصلہ اس نے دیا۔ اور صادق اور امین جو آپ نے بات کی، صادق اور امین میں نے نہیں استعمال کیا، ثاقب نثار نے سرٹیفکیٹ دیا ہے ایک جھوٹے شخص کو، تو یہ ان سے بات کریں نا، پٹیشن ڈال دیں ثاقب نثار کے اوپر۔ دیکھو جس فورن ایجنٹ کے پاس بندہ نہ ہو ٹکٹ لینے کے لیے، جس فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کو پاکستانی عوام ووٹ نہ دے تو وہ کیا کرے گا؟ بتائیں نا کیا کرے گا؟ خود ہی لڑے گا۔ آخری سوال طارق عزیز دنیا سے۔ میڈم یہ بتائیں جو انڈیا میں پیسے آئے، ویسے بھی آئے، یہ دشمنی میں آتا ہے تو وہ دشمنی
ये मुल्क दुश्मनी, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल, इसके ऊपर कोई आर्टिकल 6 लगाएंगे तो आप उसको दुश्मनी का देखें, मैंने पहले ये बात बोल दी है कि ये मुकदमा मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया था। ये मुकदमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में किया था और एक फैसला आ गया है। अब उस पर कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो डिक्लेरेशन के ऊपर अमल दरामद करना है और गवर्नमेंट पाबंद है पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 के तहत और इलेक्शन स्टेट आर्टिकल 6 लगाने के लिए आप देखिए वो फैसला कोalition गवर्नमेंट का होगा। उसकी अगली क्या चीज होगी उसका फैसला आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू कर दी है। मैम राय साहब को मोहसिन भट्ट साहब को क्यों लाया गया और मुबैना तौर पर इतलाफ किया कि राय साहब ने तमाम इमरान खान के खिलाफ केसेस बुलाने से इनकार किया था, जिस मोहसिन भट्ट साहब को लाया गया और उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसी हवाले से मेरा दिल्ली सवाल ये है कि आपने कहा कि ये पैसा पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ कौन से हीरे थे जिनको जेआईटी बनाई थी? मैम पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ हुआ है, सीपैक के इस्तेमाल हुआ है, के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पैसा इस्तेमाल हुआ है। आप इसको किस तरीके से साबित करेंगी या FIA को दूसरा इदारा की ये वाकई? देखिए, मैंने तो आपको बड़ा सिंपल बताया ना। मैंने आपको बताया 2008 से लेकर 2022 के हालात देखें मुल्क में क्या हुए हैं, जिसमें 2013 2018 तक देख लें, 18 के बाद 22 देख लें, ठीक है, और फिर ये देख लें कि फैसला क्या कहता है, और फिर वो पीरियड्स भी देख लें जिस पीरियड्स के अंदर ये फॉरेन फंडिंग मुल्क के अंदर आती रही है और पूरा मंसूबा लॉन्च हुआ है। मैंने तो आपको ये बात को रिलेट करके उन तमाम सबूत जो इलेक्शन कमीशन फैसले का हिस्सा हैं उसके अंदर मौजूद है। और ये है कि रेडियो पाकिस्तान के जो डेली वेजेस के ट्रांसलेटर्स है इसकी गुज़िश्ता 10 साल से डेली वेजेस नहीं बढ़े हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने के तौर पर मिनिमम वेजेस 25,000 मुकर्रर करने का कहा था। आप वज़ीर इत्तलात रेडियो पाकिस्तान के इन मुलाजिमीन की जो डेली वेजेस 10 साल से नहीं बढ़े हैं, इतनी महंगाई के दौर में आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, मैं रिव्यू कर सकती हूँ कि डेली वेज 10 साल से क्या थे क्या है और उसके ऊपर हम तहकीका करके कि क्यों नहीं बढ़े और उसको देख सकते हैं कि कैसे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान मरी से पंजाब में दाखिला बाई फोर्स रोक रही है, जो पंजाब की मीडिया गरी या उनका माशी रस्ते आम किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? उनको जल्दी फारग